الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ربیع الاول کے ان بابرکت اور پرنور لمحات میں دنیا بھر میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت اور والہانہ عشق و وارفتگی تعلق رکھنے والوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ بڑے اہتمام سے، بڑی محبت سے، انتہائی عقیدت سے، کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں. اور اس بات میں نہ کوئی غلط فہمی ہونی چاہیے، نہ کوئی کنفیوژن ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے ایک دن کے نبی نہیں ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مہینے کے نبی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موسم کے نبی ہیں کہ اس خاص دن میں، اس خاص مہینے میں اور اس خاص موسم میں آپ کا ذکر پاک ہو اور اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جامع اور ایسا بھرپور پیغام ہمیں دیا کہ تم نے جو زندگی گزارنی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو تم نے کیسے گزارنا ہے، اپنے زندگی کے معمولات اور اپنے زندگی کے معاملات، اپنی زندگی میں خرید و فروخت، اپنی زندگی میں تجارت، اپنی زندگی میں رشتہ داری، دوستوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنوں سے بڑوں کے ساتھ، اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے کسوں اور بے بسوں کے ساتھ، ظالموں کو دیکھ کر مظلوموں کے ساتھ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم نے زندگی ساری کیسے گزارنی ہے؟ اگر تم سچے مومن ہو اور رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے تمہارا پیغمبر کہتے کیا ہیں اور آپ کرتے کیا تھے، آپ کی گائیڈ لائن کیا تھیں، آپ کے ارشادات کیا تھے اس معاملے میں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اگر کوئی سوچے میں نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چونکہ مجھے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں کو، انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. تو میرا کام تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
یقین سے مراد موت تک، آخری سانس تک، آخری لمحے تک، آخری گھڑی تک میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ میری تو ساری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں آخری سانس تک میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، یہی میرا مقصد تخلیق ہے، اور یہی میرا رب کائنات میں اور اس کی بارگاہ میں سرخروئی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور ہدف ہے زندگی کا۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لیکن تمہیں یہ راستہ معلوم کیسے ہوگا کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے؟ تمہیں یہ بتانے والا کون ہے کہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے؟ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تم خدا سے ملے ہو؟ تم خدا سے روز پوچھتے ہو؟ صبح اٹھ کر تم نے خدا کو کیسے راضی کرنا ہے؟ تمہاری خدا سے ملاقات کیسے ہو؟ تم نے رات کو اپنے گھر جا کر اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ تم رب سے معلوم کرنے کا تمہارا کنیکشن کیا ہے؟ اس رب کی رضا معلوم کرنے کا، طریقے عبادت معلوم کرنے کا، طریقے بندگی معلوم کرنے کا جس میں اسی کی رضا ہو اور وہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ تمہارے پاس راستہ کیا ہے؟ تمہارا کنیکشن کیا ہے؟ تمہارا سورس کیا ہے؟ تمہارا ذریعہ اس بات کے معلوم کرنے کا کیا ہے؟ وہ تو ہے لا تدرکہ الابصار، اسے تو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی، کسی حواس میں نہیں سما سکتا، نہ تمہارے عقل کے دائرے میں، نہ تمہاری آنکھ اور نظر کے دائرے میں۔ وہ تو ہر شے سے ماورا ہے، ہر شے سے مہما تکن فی بالک، جو کچھ تیرے خیال میں اس کے بارے میں آئے اس سے بھی وہ وراء الورا ہے، اس سے بھی وہ بلند ہے، اس سے بھی وہ اعلیٰ ہے، اس سے بھی وہ عرفہ ہے۔ تو مجھے معلوم کیسے ہو کہ میرا رب راضی کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا من یطع الرسول، ہم نے اپنی رضا کے لیے تمہارے سامنے اپنے محبوب کو پیکر محمدی میں روانہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یہ وجود عطا کیا، مکے کی وادیوں میں، مدینے کے بستی میں، ہیرا کے غار سے لے کر طائف کے سفر تک، اپنوں میں پرایوں میں ایک ایک قدم پر اس نے تمہیں بتایا من یطع الرسول، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو تو تم نے میرے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ جب تم میرے رسول کی پیروی کرو گے، ہر رات اس یقین کے ساتھ سو جاؤ کہ چونکہ میں نے دن رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت میں گزارا، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ ہر صبح اس خوشی کے ساتھ کرو اور اس مسرت کے ساتھ کرو کہ چونکہ میرا ارادہ اپنے رسول کی پیروی کا ہے، اپنے رسول کی اطاعت کا ہے۔ میں نے دن کے معاملات ویسے گزارنے ہیں جیسے صحابہ نے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا، جیسے صحابہ نے مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنا۔ جو دربار مصطفیٰ سے مجھے ملا ہے، دن میرا ویسے گزرے گا۔ تو تمہیں مسرت ہونی چاہیے، دن سارا کا سارا تمہارا رب کی رضا میں گزر چکا ہے۔ تو اس کی رضا کا راستہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی کہے کہ کیا حضور ایک دن کے نبی تھے کہ تم 12 ربیع الاول کو مناتے ہو؟ کیا حضور 12 دن کے نبی تھے کہ تم 12 دن جھنڈیاں لگاتے ہو؟ کیا حضور ایک خاص مہینے کے نبی تھے کہ تم مہینے میں ذکر کرتے ہو؟ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی پراگندہ کرنا ہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اسے مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں ہمارا اس سے تعلق زندگی کے ہر لمحے کا ہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں ہمارا اس نبی سے تعلق زندگی کی ایک ایک گھڑی کا ہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں ہمارا اس نبی سے تعلق
زندگی کی ایک ایک ساعت کا ہے، زندگی کے ہر گوشے کا ہے، زندگی کے ہر پہلو کا ہے، وہ تمہارے ہوں گے جنہیں تم ایک دن کے لیے مانتے ہو، ایک ہفتے کے لیے مانتے ہو، ایک مہینے کے لیے مانتے ہو، خاص مدت اور موسم کے لیے مانتے ہو۔ میرے نبی کو تو رب کائنات نے بہار کے مہینے میں بھیج کر یہی پیغام دیا کہ جس نبی کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، بہار کے مہینے میں بھیجا ہے، پیغام ہے تمہارے لیے کہ اس سے وابستہ رہو گے، ہمیشہ سدا بہار رہو گے۔ ہماری ہریالی کا، ہمارے بہار کا تعلق دامن مصطفیٰ سے ہر گھڑی ہر لمحہ وابستگی ہے۔ یہ ہم زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی کے لمحات ایسے تو ہوں کہ ہم مصطفیٰ کے نام کریں اور کچھ نام ایسے ہوں کہ کسی اور کے نام کریں۔ ہم تو جب کسی اور کو بھی مانتے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی شکل کیسی ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس کا خاندان کیا ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس کا قبیلہ کیا ہے، ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ بولی کون سی بولتا ہے، ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ علاقے کون سے میں رہتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ معیارات ہیں، کون کس علاقے کا ہے کہ میرا قریبی ہو جائے، کون کس بولی کا ہے کہ میرا قریبی ہو جائے، کون کس حیثیت کا ہے کہ میرا قریبی ہو جائے۔ ہم تو اس درجے میں مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں کہ ہم نہ بندے کی شکل دیکھتے ہیں، نہ بندے کی عقل دیکھتے ہیں، نہ بندے کا بیان دیکھتے ہیں، نہ بندے کا کلام دیکھتے ہیں، نہ بندے کا خاندان دیکھتے ہیں، نہ بندے کا حسب دیکھتے ہیں، نہ بندے کا نسب دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد سے اس کا کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا میرے آقا سے تعلق ہے پھر وہ فارس کا رہنے والا ہو، میں ایشیا کا ہوں، میں بر صغیر کا ہوں، وہ فلسطین کا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں فلسطین کا ہوں، وہ ہند کا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ سارے بت لوگوں نے بنائے ہیں، یہ سارے جھگڑے لوگوں نے تمہارے درمیان پیدا کیے ہیں، تمہیں لڑانے کے لیے، تمہیں ایک دوسرے کے باہم دست و گریبان کرانے کے لیے، تمہارے اندر لکیریں کھینچنے کے لیے۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ سارے معیارات دنیا میں جانے جانتے ہیں، زبان کے، رنگ و نسل کے، پر ملت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ نہ دیکھو کہ خاندان و قبیلہ کیا ہے، ملت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو رسول اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے۔ سو نہ تو رانی رہے باقی، نئی رانی نہ افغانی، یہ سارے تمہارے معیارات۔ اس لیے ہم اس غلط فہمی کو ہمیشہ مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ تم 12 ربیع الاول کو جلوس کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، یہ بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں کہ ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے، ذہنوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور خامخواہ کی تشویش ذہن میں پیدا کی جاتی ہے کہ کیا وہ ایک دن کے نبی تھے؟ کس نے کہا کہ وہ ایک دن کے نبی تھے؟ کس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک دن کے نبی تھے؟ کس نے دعویٰ کیا کہ وہ 12 دن کے نبی تھے؟ کس نے اشارہ کیا کہ وہ 12 دن کے نبی تھے؟ پھر کہیں کہ جب وہ ہر وقت کے نبی تھے، ہر دور کے نبی تھے، ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر وقت کے نبی ہیں، ہر دور کے نبی ہیں، ہر ایک کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں، تو پھر خاص ذکر ربیع الاول کا کیوں ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ بھی سنت الہیہ ہے، اللہ کی راتیں ساری ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ مجھے بتاؤ
بدھ کی رات کسی اور نے بنائی، جمعرات کی کسی اور نے بنائی، راتیں ساری اللہ کی ہیں، مگر تم کہتے ہو جمعرات برکت والی رات ہے۔ دن سارے اللہ کے ہیں، ہفتہ اللہ کا، اتوار اللہ کا، پیر اللہ کا، منگل اللہ کا، بدھ اللہ کا، جمعرات اللہ کا، لیکن جمعہ کے کہتے ہو یہ سید الایام ہے۔ راتوں میں رات کی فضیلت بیان کرتے ہو، دنوں میں دن کی فضیلت بیان کرتے ہو، کہتے ہو یہ سید الایام ہے، بلکہ جب راتوں کو پھیلا دیتے ہو سال میں تو پھر کہتے ہو راتیں تو ساری راتیں ہیں، مگر ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کو خدا کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب خدا رات کی تعریف کر رہا ہے، وما ادراکا، تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مولا بہتر ہے، قرآن اترا اس لیے بہتر ہے، نزول قرآن کی رات ہے اس لیے بہتر ہے۔ جس رات قرآن اترے وہ قدر کی رات کہلائے، اور جس سہانی صبح جس کے سینے پہ قرآن اترے محمد آئے، وہ لمحہ کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہم نے تو یہ تعریف نہیں کی، اس رات کی تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، اور تعریف کے ساتھ اس کی تعریف کی وجہ کس نے بیان کی؟ اللہ نے بیان کی۔ رات کا ذکر کرنے والا بھی اللہ، اور اس کی فضیلت کی وجہ بیان کرنے والا بھی اللہ۔ کوئی ہمیں کہے کہ یہ تو تم نے اپنی طرف سے لگایا، رات کا ذکر بھی خود خدا نے کیا، رات کی فضیلت کی وجہ بھی خود خدا نے بیان کی، کہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن نازل تو ہوا، مگر کس کے لیے قرآن اترا؟ کس کے قلب پہ قرآن اترا؟ ارے جن کے سینے پہ قرآن اترے صاحب قرآن جنہیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی رات لیلۃ القدر کہلائی، قرآن کے نزول کی رات شب قدر کہلائی، جسے سارا زمانہ صاحب قرآن کہتا ہے۔ جن لمحے وہ آئے ان لمحوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اگین اللہ بیان کر رہا ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اور جبریل اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، من کل امر، ہر امر کے ساتھ۔ یہ رات اب سلامتی والی ہے صبح تک۔ اب رات دیکھو، آپ ساری رات جاگتے ہیں، کوئی پوچھے یہ ایک رات خدا کی دی ہوئی ہے، باقی راتیں کسی اور نے دی ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ کے بندے راتیں تو سب رب کی ہیں، پر اس رات کو خود رب نے خاص مقام عطا کیا ہے، اس رات کو خود رب نے خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اب رات میں فرشتے آئیں تو آپ ساری رات فرشتوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے رب کو راضی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور ساری رات جاگتے ہیں۔ کہتے ہیں فرشتے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کا دیکھنا اتنا مقام رکھتا ہے کہ آپ کو علماء کہتے ہیں فرشتے اترے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سجدے کرو، فرشتے اترے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عبادت کرو۔ جس رات فرشتے دیکھیں ساری رات جاگتے ہو، جن لمحوں میں اپنی ولادت کی نسبت سے محمد مصطفیٰ دیکھیں، ان لمحوں کو کیسے منانا چاہیے؟ تو اس لیے یہ بات میں نے بار بار اس لیے بیان کی کہ اس غلط فہمی سے نکلیں اور ان ذہنی تمرینات سے اور ذہنی الجھاؤ سے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ راتیں سب رب کی ہیں، لیکن ہر خاص رات خاص ہوتی ہے، دن سب رب کے ہیں، لیکن خاص دن ہوتا ہے۔
بندے سارے اللہ کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم آپ سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن پھر وہی رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بندے تم سارے میرے ہو پر تم میں کچھ میرے خاص بھی ہیں. بندے سارے میرے ہیں پر تم میں کچھ میرے خاص بندے بھی ہیں. مولا ساروں کو تو نے پیدا کیا، سب تیرے کن کا کہ جلال اور جمال کا مظہر ہیں، پیدا ہوئے، مخلوق ہونے میں سب کی نسبت تیری طرف، مخلوق کہلانے میں سب تیرے، اولاد آدم ہونے میں سب برابر، باپ ان کا ایک، ماں ان کی ایک، ماں ان کی اماں حما کہلائے، باپ ان کا حضرت آدم کہلائے، نسل ساروں کی ایک، باپ ماں ایک، مخلوق ہونے میں ایک، مگر پھر بھی فرق. فرما ہاں ہے سارے آدم کی اولاد مگر ان لوگوں میں بھی فرق ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی کے ذریعے میرے قریب ہو گیا، جس نے تقوی کا لباس پہن لیا، جس نے تقوی کی زیب و زینت سے اپنے آپ کو سجایا، فرمایا وہ میرے نزدیک زیادہ ہے، اس لیے کہ اولاد آدم میں تو برابر ہو، حوا کی نسل ہونے میں تو برابر ہو، ان کی اولاد ہونے میں برابر ہو، مگر اس نے ایک خاص تقوی کا لباس پہنا ہے، اس لباس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اوروں سے بلند ہے. تو راتیں سب اللہ کی مگر رات خاص بھی ہے، دن سب اللہ کے مگر کوئی دن خاص بھی ہے، مہینے سب اللہ کے کوئی مہینے خاص بھی ہے. اسی لیے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اگر مہینے 12 کے 12 رب کے ہیں، رمضان قرآن کی وجہ سے فضیلت پا سکتا ہے تو ربیع الاول پھر صاحب قرآن کی وجہ سے فضیلت والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پر یہ تو نسبتوں کی بات میں اکثر آپ دوستوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں، کرتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ خاک سب رب اللہ کی، خاک سب رب کائنات کی، اللہ کی، زمین کے ٹکڑے سارے اللہ کے. یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ زمین رب نے بنائی، تو ساروں کا مالک رب ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. کسی نے پوچھا اقبال تمہارا ملک کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب کی ملکیت کہاں کہاں تک ہے. فرمایا جب سارا کچھ میرے رب کا، زمین کا ہر چپا میرے رب کا ہے تو پھر میں ہر ملک میرا ملک ہے. ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس. تو سب کچھ زمین کے ٹکڑے تو اللہ نے بنائے ہیں، لیکن انہی زمین کے ٹکڑوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو مکہ کی خاص وادی میں پہنچ کر رب کائنات فرماتا ہے، ابھی مکہ کی وادی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرماتا ہے کہ میں زمین کے اس ٹکڑے کی قسم نہیں کھاتا. لا اقسم، یہ پہلے بتا دیا کہ میں کس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ زمین کے ٹکڑے کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ میرے پیدا کردہ زمین کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ زمین کا یہ ٹکڑا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آباد کردہ، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں پر کعبہ ہے، ساری کائنات سے لوگ کعبہ کی عبادت یہاں پر طواف کے لیے آتے ہیں، میری بندگی اور میری عبادت کے لیے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اطراف و اکناف عالم سے آتے ہیں. یہاں پر مینا ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں مشعر حرام ہے، یہاں پر میرے خلیل کے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے آمادہ میرے خلیل کے بیٹے ذبیح علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نشانی زمزم ہے. یہاں پر اس کی اطاعت گزار اور وفا شعار بیوی کی دوڑنے کی نشانیاں صفا و مروہ ہے. آتے ہو یہاں دیکھنے، کوئی کہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی مکہ کی تو کیا ہوا؟ مکہ میں کعبہ ہے، مکہ میں مزدلفہ وہاں قریب، صفا و مروہ وہاں قریب، حرم ہے وہاں پر زمزم ہے، انبیاء کی نشانیاں ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ان وجہ سے میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا.
انت حلم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم میں خالق ہو کر خاک کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ زمانے کو پتا چلے کہ ہم جسے محبوب بناتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تم میرے محبوب کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، جو قدموں سے خاک لگی ہے خدا خود اس زمین کے ٹکڑے کی قسم کھا رہا ہے، محبوب کے آپ وہاں چلتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر پھر ایک اور بات بھی ضمناً کہہ دوں کہ کوئی کہے کہ بھئی مکے میں تو حضور تھے، تو حضور تو پھر مدینے میں بھی چلے گئے، مدینے میں بھی چلے گئے، تو اب کیا حال ہے؟ لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ پھر چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر اپنے قدموں سے زمین کے کسی حصے پر چل رہے ہوں تو خدا اس کی قسم کھائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ جہاں رہ رہے ہو وہ جگہ قابل احترام نہ ہو، اس سے بھی کوئی بڑھ کر ہو۔ اسی نسبت اور اسی مقام و مرتبے کی بنیاد پر علماء نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل زمین کا ٹکڑا کون سا ہے، سب سے افضل زمین کا ٹکڑا کون سا ہے، کسی کا خیال شاید جائے کہ کعبے کے طواف کے لیے زمانہ جاتا ہے، کعبے کے اندر کا حصہ، کعبے کے باہر کا حصہ، کوئی جگہ سوچے، کوئی جگہ سوچے۔ فرما نہیں، یہاں جب محبوب کے قدم لگے تھے تو خدا نے اس پورے شہر کی قسم کھائی تھی۔ اب اگر کوئی پوچھے زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے افضل ٹکڑا کون سا ہے، سب سے عرفہ ٹکڑا کون سا ہے، سب سے اعلیٰ ٹکڑا کون سا ہے، تو علماء فرماتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے سے مصطفیٰ کا وجود لگا ہے پوری کائنات میں کوئی ٹکڑا اس سے افضل نہیں، بلکہ اہل محبت نے کہا تم تو فرش کی بات کرتے ہو، زمین کا یہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے جہاں مصطفیٰ کا بدن لگا ہے۔ اور یہ بات سمجھیں خدا جسم سے پاک ہے، اس بات کو سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں نا عرش، خدا جسم سے پاک ہے، اس سے پاک ہے کہ کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہو، یہ بات سمجھیں۔ عرش کو تشریفاً اللہ نے وہ مقام فرمایا الرحمن علی العرش استوی، ہم اس کی کیفیت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اسے کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے خدا اس پر بیٹھا ہے تو نعوذ باللہ، یہ تو آگے سلسلہ کفر کی طرف چل رہا ہے۔ خدا کے لیے وجود ثابت کر رہا ہے، خدا کے لیے حدیں ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے عرش جیسا بھی ہے کوئی تو اس کی حد ہوگی نا، کوئی تو اس کا احاطہ ہوگا، تو خدا تو ہر احاطے سے پاک ہے، ہر حد سے پاک ہے، ہر جگہ میں سمانے سے پاک ہے۔ وہ نہ تمہارے ذہنوں میں سما سکتا ہے، نہ کسی مکان میں سما سکتا ہے، نہ کسی زمان میں سما سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں عرش کو الرحمن علی العرش استوی، ہم کہتے ہیں حقیقت خدا جانے، مگر تشریفاً تعظیماً اسے یہ مقام ہے۔ جیسے بیت اللہ، بیت کا مطلب ہے گھر، اب بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ آپ جب کہتے ہیں کعبہ بیت اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا وہاں رہتا ہے، خدا وہاں رہتا ہے۔ خدا رہنے سے، اس طرح کسی مکان میں سمانے سے اور اس طرح محدود ہونے سے پاک ہے۔ بیت اللہ کو اس لیے بیت اللہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ خدا خود وہاں کسی جسم کے ساتھ رہتا ہے، تشریفاً اسے کہتے ہیں کہ یہ اس مقام کا شرف ہے، اس مقام کی عظمت ہے، اس مقام کی تعظیم ہے کہ اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دیا، اللہ نے اسے اپنا عرش قرار دیا۔ وہاں تشریف و تعظیم کی بات ہے، مگر جس زمین کے جس ٹکڑے سے مصطفیٰ کا وجود گنبد خضرا کے نیچے لگا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ جسد مصطفیٰ کو چھو رہا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے افضل نہیں ہو سکتی جو محمد مصطفیٰ کے وجود سے لگی ہوئی ہے۔
اس لیے میں پھر آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت ہیں اور کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بات کہیں اور چلی گئی. باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں، پھر دہراتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا ایک دن کے نبی نہیں ہے، ایک ہفتے کے نبی نہیں ہے، 12 دنوں کے نبی نہیں ہے، ایک مہینے کے نبی نہیں ہے. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہر گھڑی کے نبی ہیں، ہر آن کے نبی ہیں، ہر ساعت کے نبی ہیں، ہر لمحے کے نبی ہیں، ہر وقت کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر فرد کے لیے نبی ہیں، ہر زمان و مکان میں. صبح قیامت تک اب ختم نبوت مصطفیٰ کا ہی چرچا بھی ہوتا رہے گا اور انہی کا ڈنکا بجتا رہے گا. لیکن ہم جب کسی خاص دن کو مناتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ راتیں سب بنا کر کسی کو خاص کہتا ہے، دن سب بنا کر کسی کو خاص کرتا ہے، ہفتے سب بنا کر کسی کو خاص کرتا ہے. جیسے دیگر چیزیں سب خدا کی مگر کسی نہ کسی نسبت سے خاص ہیں اور وہ نسبتیں بھی بیان کرتا ہے. اگر جمعہ حضرت آدم کی وجہ سے سید الایام بن سکتا ہے تو میرے محبوب کا ربیع الاول جو نبیوں کے نبی بن کر آئے وہ دنوں کا امام اور وہ راتوں کی امامت کیوں نہیں کر سکتی؟ بھائی اسی پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ہر لمحے ہر گھڑی حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب وہ خاص لمحے آئیں تو پھر خاص اہتمام سے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ خاص لمحے آئیں تو اسی شان و شوکت سے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہر دور کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ لوگوں نے آ کر لیڈری کی، لیڈر کہلائے، قائد کہلائے، رہبر و رہنما کہلائے. کسی ایک علاقے تک محدود ہو گئے، کسی ایک قبیلے تک محدود ہو گئے، کسی ایک زبان تک محدود ہو گئے، کسی ایک نسل تک محدود ہو گئے. ہمارے اور آپ کے رہبر و رہنما وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ زمانے کی وسعتیں ہیں، نہ زبان کی ہیں، نہ مکان کی ہیں. ہر دور، ہر زمانہ، ہر زبان، ہر نسل، ہر قبیلہ، صبح قیامت تک ہر لمحے محمد محمد ہوتی رہے گی. آقا کا ذکر ہوتا رہے گا، آقا کے ناموں کا ڈنکا بجتا رہے گا اور محمد سے محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی خاص دنوں کے آنوں پر شان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سارے شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ کر اسی محبت، اسی عقیدت، اسی چاہت، اسی الفت، اسی محبت، اسی مودت اور اسی ایمان کی چاشنی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ میں قصیدے گاتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، نبی کے چرچے کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.